आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप में उर्दू की तैयारी कर रहे हैं या DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला UP TGT का उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप BA ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो वीडियो है वो बहुत ही कारआमद होने वाला है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं BHU का पेपर जो 2014 का है। तो चलिए आज इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम आपको पहले बता देते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास ज़रूर पेन पेंसिल और नोटबुक ले लें, क्योंकि इसमें जितने भी सवालात हैं वो आपके लिए काफ़ी अहम है आने वाले इम्तिहानात को पेश नज़र रखते हुए। तो चलिए फिर आज का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है उसे हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? चार ऑप्शन है इसमें, शरर, शरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद या रसुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रतन नाथ शरशार करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। फसाना अजाइब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रजब अली बेग सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मिर्ज़ा रसुआ का नावल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमराव जान अदा। क्वेश्चन नंबर 4, सारे जहाँ से अच्छा किस शायर का मिसरा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की बीवी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शिवरानी देवी। क्वेश्चन नंबर 6, आदमी नामा किसकी नज़्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नज़ीर अकबराबादी की। क्वेश्चन नंबर 7, जौनपुर का कौन सा शायर मशहूर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे मशहूर नावल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आग का दरिया। ईयर भी लिख ले इसका 1959, और इसमें ही शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तदन नवाब राय किस मशहूर अदीब का नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फिरदौस बरी किसका नावल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अब्दुल हलीम शरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मर्रतुल उरूस, और इसका साल लिख ले 1869, जिसको उर्दू का पहला नावल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फैज़ अहमद फैज़ कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है सियालकोट। अब जो सियालकोट है वो लाहौर के करीब है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। हज़ारों साल लंबी रात किसकी कहानी है? चार ऑप्शन है इसमें, आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजनू गोरखपुरी कहाँ के रहने वाले थे? आज़मगढ़, बनारस, गोरखपुर या मऊ। तो इसका बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक जो है वो इख्तलाफात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर जो है गोरखपुर। बाज़ ने इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ बताई है? वो बदायूं बताई है, वो बस्ती, बदायूं नहीं बस्ती बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाग़ो बहार किसकी तसनीफ़ है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा मीर अमन दहलवी की। क्वेश्चन नंबर 16, कारे जहाँ दराज किसकी खुद नविस्त है? क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र की पैदाइश किस सन में हुई? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1914। क्वेश्चन नंबर 18, उर्दू का पहला तंज़ो मज़ा का शायर कौन सा है? सौदा, वली, हातिम या जाफ़र जटली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जाफ़र जटली। क्वेश्चन नंबर 19, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, खोजी किस नावल का किरदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फसाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 21,
غالب کے خطوط کے مجموعوں کا کیا نام ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے عود ہندی، حالانکہ ان کا ایک اور مجموعہ کافی اہم ہے، ارد معلی۔ کوشچن نمبر 22، احتسام حسین کا انتقال کس سن میں ہوا؟ کوشچن نمبر 22 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے 1972، پیدائش بھی ہے 1912۔ کوشچن نمبر 23، بجوگا کس کا افسانہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 سریندر پرکاش کا۔ کوشچن نمبر 24، روشنائی کے خالق کا نام کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 سجاد ظہیر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، سجاد ظہیر کا سن وفات کیا ہے؟ کوشچن نمبر 25 ہے اور آنسر ہو جائے گا آپشن اے 1973۔ کوشچن نمبر 26، کسی دن کس کا ناول ہے؟ جوگندر پال، رتن سنگھ، اقبال مجید یا شفق؟ کوشچن نمبر 26 کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی اقبال مجید۔ کوشچن نمبر 27، اختر الایمان کے سوانح کا کیا نام ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 اس آباد خرابے میں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 28 ہے، ہزا اختر کس کی مثنوی ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 واجد علی شاہ۔ کوشچن نمبر 29، لاجونتی کس کا افسانہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 29 کا آپشن اے راجندر سنگھ بیدی کا۔ کوشچن نمبر 13، پریم چند کا سن پیدائش کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1880۔ کوشچن نمبر 31، سوز وطن کس سن میں شائع ہوا؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1908 میں شائع ہوا تھا، اور جب یہ انگریزی حکومت نے یعنی کہ برطانیہ حکومت نے اسے ضبط کر لیا تھا، اور اس میں 5 افسانے تھے۔ کوشچن نمبر 32، غودان کا سن تصنیف کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1936، یعنی کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی منشی پریم چند کی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 33، پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جو تپش پردہ سر پردہ نظر آیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ کوشچن نمبر 33 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 3 اصغر گونڈوی کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس شعر کو مکمل کیجیے، مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا۔ نیکسٹ بتانا ہے اس میں سے کون سا مصرع صحیح ہوگا۔ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 سنتے ہیں بہار آئے گلستہ نہیں دیکھا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں، کوشچن نمبر 35، اس شعر میں کون سے صنف کا استعمال کیا گیا ہے؟ وہ بید کی شاخ سے زمرد کی جھالریں یوں لٹک رہی ہیں کہ جیسے مشالتگی کے عالم میں بھیگی بھیگی سی زلف خباں۔ اس میں آنسر ہو جائے گا آپشن 4 تشبیہ۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں، کوشچن نمبر 36، آہنگ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 مجاز لکھنوی۔ کوشچن نمبر 37، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھ میں بھی خراب ہونا تھا، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا۔ کوشچن نمبر 37 ہے، بتانا یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ کوشچن نمبر 37 کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی مجاز لکھنوی کا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں، کوشچن نمبر 38، افسانہ نگار منٹو کا سن پیدائش کیا ہے؟ کوشچن نمبر 38 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، محمد حسن کے ڈرامے کا عنوان کیا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 زحاق۔ کوشچن نمبر 14، انگارے کس صنف کا مجموعہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 افسانوں کا۔ کوشچن نمبر 31 یعنی کہ 41، رسالہ شاعر کس شہر سے نکلتا تھا؟ کوشچن نمبر 41 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ممبئی سے۔ کوشچن نمبر 42، رسالہ آج کل کے مدیر کا نام بتائیے۔ آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ کوشچن نمبر 45 کی طرف چلیں گے، انیس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 مرثیہ سے۔ کوشچن نمبر 44، خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، اسے بھی کیسے کر گزرے جو دل میں ٹھان لیتے ہیں، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ کوشچن نمبر 44 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 فراق۔ کوشچن نمبر 35،
غل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یہ بھی فراق کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ آب حیات کس کی کتاب ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، مولانا محمد حسین آزاد، اور اس کا سال بھی لکھ لیں 1880 میں، اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 47، جوش کا تعلق کس شہر سے تھا؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، لکھنؤ میں۔ حالانکہ جوش ملیح آبادی سے تھا، لیکن ان کا جو تعلق ہے جو ملیح آباد ہے وہ لکھنؤ کے قریب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 48، لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، سجاد ظہیر۔ کوشچن نمبر 49، فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں وجود میں آیا؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، 1800 میں۔ کوشچن نمبر 15 ہے، ماہنامہ ایوان اردو کس شہر سے نکلتا تھا؟ آپ کو بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 15 جو ہے آنسر ہو جائے گا آپشن 4، دہلی سے۔ کوشچن نمبر 51 ہے، ہر وقت تیرے حسن کا ہوتا ہے سما اور ہر وقت مجھے چاہیے انداز بیاں اور، یہ شعر کس ترقی پسند شاعر کا ہے؟ کوشچن نمبر 51 ہے اور آنسر ہو جائے گا آپشن 2، ساحر لدھیانوی۔ کوشچن نمبر 52، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ کوشچن نمبر 52 کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، فیض احمد فیض۔ کوشچن نمبر 53، ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے فیض، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، مجروح سلطان پوری۔ کوشچن نمبر 54 ہے، تسکین کو ہم نہ روش جو ذوق نظر ملے حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، اس میں یہ شعر کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 54 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، غالب۔ کوشچن نمبر 55، البیلی صبح کس شاعر کی نظم ہے؟ کوشچن نمبر 55 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، جوش۔ کوشچن نمبر 56، رباعی کا کون سا مصرع سب سے اہم ہوتا ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، چوتھا۔ کوشچن نمبر 57، تنہائی کس ترقی پسند شاعر کی نظم ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 3، فیض احمد فیض کی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، رباعی میں کتنے اوزان مقرر کیے جاتے ہیں؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، 24۔ کوشچن نمبر 59، مخدوم کا پورا نام کیا تھا؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 60، روح رواں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، جگت موہن لال روا۔ کوشچن نمبر 61، عربی میں قصیدے کے کیا معنی ہیں؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2۔ کوشچن نمبر 62، زمزمے کے کیا معنی ہیں؟ جیسا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ آپ کو ایک سوال دیتے ہیں ہوم ورک کے لیے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں کوشچن نمبر 62 کا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 63، علامہ اقبال کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ آنسر ہوگا آپشن اے، 1877 سیالکوٹ میں۔ کوشچن نمبر 64، غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4، مولانا ابوالکلام آزاد۔ کوشچن نمبر 65، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا تھا؟ آنسر ہوگا آپشن 3، کلکتہ میں۔ کوشچن نمبر 66، ہماری زبان اخبار کہاں سے نکلتا ہے؟ آنسر ہوگا آپشن اے، دہلی سے۔ کوشچن نمبر ہمارے پاس 67، اے غم دل کیا کروں یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ آنسر ہوگا آپشن 2، مجاز کا۔ کوشچن نمبر 60، تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ آنسر ہوگا آپشن اے، لکھنؤ میں 1936 میں۔ اور نیکسٹ سوال ہے آج کے موک ٹیسٹ کا ہمارا، ان میں سے جدید شاعر کون ہے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، شہریار۔ تو آج کے موک ٹیسٹ میں اتنا ہی سوال تھے، 70 سوال تھے، اس کا پارٹ 2 آپ کو جلد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ بنے رہیے ہمارے چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پہ، جلد ہی اس کا پارٹ 2 ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنی تیاری کرتے رہیے۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔